اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دور حاضر کو دجالی سرگرمیوں کا گڑھ کہیں تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں آج ایسی عجیب و غریب چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے جس کا کبھی کسی انسان نے گمان بھی نہ کیا ہوگا، اور یقیناً ایسے عمل بغیر کسی خفیہ مقاصد کے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ایسی پراسرار سرگرمیوں کے پیچھے چھپے کیا مقاصد ہیں، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، جاہلیت کے دور کی کچھ روایات کو آج سائنسدان اپنی بیوقوفانہ سرگرمیوں سے دوبارہ زیر عمل لا رہے ہیں، جیسا کہ کسی بھی انسان کی اس نیت سے ممی بنانا کہ ان کے مرنے کے بعد اس کا جسم محفوظ رہے گا۔ اسی خیال کو جدت بخش کر اب سائنسدان اپنے امورٹل یعنی کبھی نہ مرنے کا تصور لیے خود کو ایک ایسے عمل سے گزارنے کے لیے تیار ہیں جن سے سائنسدانوں کے مطابق انسان کا جسم کبھی موت کا شکار نہ ہوگا، اور اس عمل کو کرائیونک پریزرویشن کہا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، امریکہ کی ریاست ایریزونا میں الکور لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک کمپنی کام کر رہی ہے، جو کہ 2 لاکھ امریکی ڈالرز کے عوض مرنے کے بعد انسانی جسم کو لیکوڈ نائٹروجن میں فریز کرتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ مستقبل میں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہوگی کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا۔ واضح رہے دوستو کہ کرائیونک انسٹیٹیوٹ کو سن 1976 میں بنایا گیا تھا، اس میں پہلا مریض 1977 میں لایا گیا۔ اگست سن 2019 تک الکور کے 1731 ارکان تھے، جن میں سے 172 وہ ہیں جو کہ مر چکے ہیں اور ان کی لاشیں کرائیونک عمل کے تحت فریز کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے 96 لاشوں کے صرف سر محفوظ کیے گئے ہیں، جبکہ یہاں 145 انسان اور 125 پالتو جانور محفوظ ہیں، اور مزید 600 ممبران مرنے کے بعد محفوظ ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی بھی اپنے پالتو جانور کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں، جس کی قیمت 80,000 امریکی ڈالر ہے۔ دوستو، امریکہ میں 150 افراد نے اپنے جسم لیکوڈ نائٹروجن میں محفوظ کروائے ہیں، جبکہ 80 افراد نے اپنے دماغ سمیت سر محفوظ کروائے۔ یاد رہے کہ مکمل جسم کو فریز کروانے پر 1,60,000 امریکی ڈالر لاگت آتی ہے، جبکہ محض سر کو فریز کروانے میں 64,000 ڈالر کا خرچہ آتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، دقیانوسی خیالات کی مالک ایک عورت الزبتھ بیتھوری، جسے تاریخ کی بدترین عورت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ کنواری لڑکیوں کے خون سے نہایا کرتی تھی، اور اس کے لیے اتنی کنواری لڑکیوں کو قتل کیا جاتا کہ ان کے خون سے ٹب بھر جاتے، اور پھر یہ عورت اس ٹب میں نہایا کرتی تھی۔ اس کے خون کے نہانے کے پیچھے یہ مانا جاتا تھا کہ اس سے وہ نوجوان رہے گی اور اس کی عمر بہت زیادہ طویل ہوگی۔ اب اسی بدترین اور دقیانوسی خیالات کے پیش نظر امریکہ میں سینکڑوں لوگ ہزاروں ڈالرز خرچ کر کے نوجوانوں کا خون اپنے جسم میں لگوا رہے ہیں، جسے ایمبروسیا کا نام دیا گیا ہے، اور جس کی ابتدا ایک 32 سالہ کاروباری شخصیت جیسی کارمازین نے کی۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ خیال چوہوں میں خون کے انتقال کے بارے میں پڑھ کر آیا تھا۔ اس ریسرچ میں بتایا گیا تھا کہ بوڑھے چوہوں کو جوان خون لگانے سے ان کی صحت بہتر ہو گئی تھی، لہٰذا کیلیفورنیا کے ایک پرائیویٹ کلینک کو اس کام کے لیے چنا گیا، اور بوڑھوں کو جوان کرنے کے لیے نئے تجربات کیے گئے، جہاں بوڑھوں کے خون کو جوانوں کے خون سے بدلا جاتا ہے۔ اور اب بھی اس کلینک میں بوڑھوں کو جوان خون لگوانے کے لیے 8,000 ڈالرز خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق نوجوان خون میں ایک ایسا پروٹین پایا جاتا ہے جو کہ جسم کو توانا کرنے کے ساتھ ساتھ دماغی کارکردگی کو بھی بہتر بناتا ہے، اور بوڑھے لوگوں میں نوجوان خون داخل کرنے سے ان میں عمر رسیدگی کی علامات کم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ امریکہ کے امیر کبیر لوگوں میں نوجوانوں کا خون لگوانے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہاں کئی کمپنیاں قائم ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک کا نام ایمبروسیا ہے، جو کہ کیلیفورنیا میں ہی بنائی گئی ہے۔ یہ کمپنیاں نوجوانوں سے خون خرید کر اس کا پلازما امیروں کو ہزاروں ڈالرز کے عوض فروخت کر رہی ہے۔ ایمبروسیا کا کہنا ہے کہ اس کا کلینک کوئی تجارتی ادارہ نہیں، بلکہ وہ صرف اخراجات کے پیسے وصول کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 لیٹر پلازما 1,000 امریکی ڈالر کا آتا ہے، جبکہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ پر مزید 2,000 ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس ادارے کی کوشش ہے کہ کسی طرح اپنے تجربات کے لیے 600 ممبران کو جمع کر لے، جس سے انہیں 46 لاکھ امریکی ڈالر کی رقم ملے گی۔ اس کے علاوہ دوستو، ڈیجیٹل کانشسنس نامی ایک ٹیکنالوجی بھی متعارف کروائی گئی ہے، جس میں انسانی دماغ کو ایک کمپیوٹر میں منتقل کیا جائے گا، اور پھر مستقبل میں اس کمپیوٹر سے وہی انسانی کام لیا جائے گا جو وہ دماغ انسانی جسم میں کیا کرتا تھا۔
یعنی ایک انسان مرنے کے بعد اسی طرح بات کرے گا جیسے اپنی زندگی میں کرتا تھا۔ اسی طرح معزز ناظرین، اسپیس میں کالونیاں بنانے کا سوچا جا رہا ہے اور تیسری عالمی جنگ سے بچنے کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے، جس کے لیے یہ لوگ سب سے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں، جیسا کہ زیر زمین بنکرز وغیرہ بنانا، اور ان بنکرز کے لیے مؤثر سرزمین نیوزی لینڈ کی قرار دی گئی ہے۔ دوستو، ان تمام سرگرمیوں اور ٹیکنالوجیز کا موازنہ اگر دجال سے متعلق احادیث سے کیا جائے تو بخوبی سمجھ آتی ہے کہ کس طرح دجال مردے زندہ کرے گا اور کسی نوجوان کے ماں باپ کو زندہ کر کے خود پر ایمان و یقین دلوائے گا کہ وہی خدا ہے، اور زیر زمین بنے بنکرز میں چھپے لوگوں کو ظاہر کرے گا جو دنیا کی نظر میں مر چکے ہوں گے۔ یعنی عام الفاظ میں اس تمام ٹیکنالوجی کو دجالی ہتھیار کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ بلا شبہ یہ سارا انتظام صرف اور صرف دجال کی آمد کو آسان بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔